صفحہ نمبر 282 سورہ طٰہٰ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما حروف مقطعات، ما انزلنا نہیں ہم نے اتارا، علیک آپ پر، القرآن قرآن کو، لتشقیٰ یہ کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، الا مگر، تذکرہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، لمن اس کے لیے، یخشا جو ڈر گیا، تنزیلا اتارا گیا ہے، ممن اس کی طرف سے، اس سے جو یا جس نے، خلق الارض پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلی اور بلند آسمانوں کو، الرحمن رحمان، علی العرش اوپر عرش کے، استوا قائم ہوا یا متمکن ہوا، ٹھہرا، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر تو بلند کرے آواز کو یا بات کو، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، یعلم وہ جانتا ہے، السر پوشیدہ بات کو، وَأَخْفَى یا اس سے بھی خفیہ بات کو، اللہ اللہ وہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا ہو مگر وہی ہے، مگر وہی الہ ہے، لہ الاسماء اسی کے لیے نام ہیں، الحسنی اچھے اچھے، صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، یہ سورہ مریم کے بعد اتاری گئی، نازل ہوئی، اور یہ ہجرت حبشہ کے بعد اتاری گئی، نازل ہوئی۔ ہجرت حبشہ سن 5 نبوی میں ہوئی، اور اس کے بعد یہ سورہ اتری، اور اس سورہ کے جو اس کی فضیلت ہے، اس کی وجہ سے، اس کو سننے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام قبول کیا انہوں نے، اس سورہ کو سننے کی وجہ سے۔ اس سورہ کا ایک نام امام قرطبی نے لکھا ہے کہ سورہ کلیم بھی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے نا، کلیم کے نام کے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر آتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر۔ اور جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جو نسبی رشتے ہیں ان کا بڑا ذکر کیا ہے، ان کی جو ایک دوسرے کے ساتھ انس ہے، باپ بیٹا ہے، ماں بیٹا ہے، اور ایسے جو ان کے تعلقات ہیں ان کا بڑا ذکر کیا ہے، اور ان کا آپس میں نصیحت کرنا۔ اور اس کے اندر بھی ہم پڑھیں گے ایسے ہی ہے کہ ایک دوسرے کا، خاندان کا، رشتہ داروں کا، بھائیوں کا، ان کی صلاح کرنا، ان کے لیے نصیحت کرنا، اس کا بالکل ایسے ہی جوڑ چلتا چلا آ رہا ہے۔ طٰہٰ حروف مقطعات، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ یا تو یہ لفظ بہت معروف تھے اس زمانہ کے اندر کہ صحابہ کرام نے ان کے بارے کے اندر پوچھا ہی نہیں، یا ان کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا کہ ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ طٰہٰ ایک شروع کے اندر ایک آیت آ گئی جو اس کا ذکر کیا گیا کہ ایک خوبصورتی کے لیے کسی بات کا، جیسے کسی کی ابتدا ہوتی ہے کسی بات کی، تو ابتدا کے لیے کسی سورہ کی اس کے حسن کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے اس کو نازل کیا گیا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ نہیں ہم نے اتارا اس قرآن کو کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے لتشقیٰ، کیا مشقت میں پڑ جائیں؟ یعنی جب
رسول اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کو اترا تو آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ کبھی نماز کے دوران ایک پاؤں اونچا کر لیتے، کبھی دوسرا، یا ایسے آپ کے پاؤں کس ہوتے ہیں ورم آگے سوزش آگے ایسا ہو جاتا تھا۔ اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہ بھی کیا مسئلہ بن گیا ہے محمد کے لیے کہ قرآن اترا ہے اور یہ مصیبت میں پڑ گیا ہے، یعنی اتنی عبادت کرتا ہے، اتنے اس نے اپنے آپ کو اپنا اسی کے اندر ڈال دیا کہ ہر وقت اسی میں لگا رہتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ اس لیے نہیں یہ قرآن اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، پریشانی میں پڑ جائیں، یا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ قرآن کو اتنا سناتے، اتنا عمل کرتے، لوگوں کو بتاتے، لوگ ایمان میں لاتے تھے اور آپ پریشان ہو جاتے تھے، مشقت میں پڑتے تھے، سوچتے تھے یار یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ ایمان نہ لے کر آئیں گے، یعنی اتنی آپ پریشان ہوتے تھے۔ یا اس کا یہ مطلب ہے، یا اس کا لتش کا مطلب ہے کہ آپ نامید ہو جانا، نامراد ہونا، یعنی آپ نامراد نہیں ہوں گے اسلام قرآن آنے کے بعد، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یا قرآن ہمیں اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مایوس ہو جائیں یا ہم نامراد ہوں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ قرآن آپ کو اوپر لے کر چلا جائے گا اور آپ کو کامیابی کے ڈنڈے جو آپ گاڑیں گے یہ آپ کو فتح کی علامت ہے۔ یہ سارے اس کے مطلب لیے جاتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن تشقی، یہ آپ کے لیے مشقت نہیں ہے، اللہ کے نبی کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ یہ قرآن کسی کو تکلیف نہیں ڈالتا، مشقت نہیں ڈالتا۔ اگر اس کو پڑھو گے اللہ کی رحمتیں ہوگی، اللہ کی برکتیں ہوگی، اس کے پیچھے چلو گے یہ تم کو صحیح رستہ دکھلا دے گا، تم کو گرنے نہیں دے گا، تم کو تھامی رکھے گا اور تم کو اٹھا کر جنت میں لے جائے گا۔ یہ کسی کو گرنے نہیں دیتا قرآن پاک، تشقی ہر ایک کے لیے آیت ہے۔ الا تذکرہ لمن یخشی، یہ نصیحت ہے، ذکر ہے کن کی؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ اس کو قبول کریں گے نا، وہ اس کو پڑھ نصیحت ہے۔ اس کے اندر واقعات ہیں، جو قصے ہیں، جو کہانیاں اس کے اندر ہیں، وہ نصیحت ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ ایمان لے آئیں اللہ کے اوپر، اللہ کی باتوں کو مانیں، اللہ کے نبی کی باتوں مانیں، یہ نصیحت ہے۔ ہم نے پڑھتے ہیں غزوہ بدر کا قصہ، پھر غزوہ احد کا قصہ، پھر ہم غزوہ خندق کا قصہ پڑھتے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہیں کس لیے؟ کہ نصیحت ہے اس کے اندر۔ یہ واقعات صرف مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، یہ بڑے بڑے عبرت کی نشانے، لوگ نہ مانیں تو بڑے بڑے ان کو اپنا جو ان کو ڈرایا گیا ان کے معاملات کے اندر، جنہوں نے مانا کو بشارتیں دی گئی، جیسے غزوہ خندق کے اندر آپ نے سلیمان فارسی کا مشورہ مانا اور گندہ وہ اس کے گرد گرد آپ نے وہ خندق کھود لی، اور آپ خود مٹی کو اس میں نکالا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام میں نکالتے تھے اور آپ ان کو دعا دیتے تھے۔ جب دیکھتے مٹی میں اولود ہے، مٹی سے بھر گئے ہیں، تو آپ کہا کرتے تھے یا اللہ انصار و مہاجر پر رحم فرما، یا اللہ ان کو برکت دے دے، یا اللہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، آخری زندگی جو اصل میں وہ زندگی ہے۔ اور آپ کے جو پتھر ایک بندہ دو بندے ہوتے تھے، صحابہ کا ایک پتھر تھا، آپ کے دو تھے۔ یہ واقعہ میں کیا پڑھو، نصیحت حاصل کرو۔ یہ دین جو ہے اس میں مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد اللہ پھر اجر دیتے ہیں انسان کو۔ پھر ہم دیکھا غزوہ خندق کے موقع بڑی بڑی مثالیں آئی ہیں کہ وہ جب وہ اتنی بھوک تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو تھی اور جو چربی تھی نا بدبودار تھی، اس کے اندر وہ جو کو پکایا گیا وہ انسان کھا نہیں سکتا، لیکن اتنی بھوک تھی ہم کھا جاتے تھے، اتنی بھوک تھی۔ اس کے اندر آتا ہے نا کہ وہ جابر رضی اللہ عنہ، آپ نے جب وہ بھوک دیکھی نہیں گئی، اپنی بیوی کے پاس چلی جی میں اجازت میں گھر جا، فرمایا جاؤ، گئے بھی مجھے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی اتنے بھوکے ہیں، اتنی بھوک لگی آپ کو، وہ کیا تھوڑے سے جو ہے بکری کا بچہ کا اس کو پکایا، وہ بھی کرا، اور اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، کان میں کہا یا رسول اللہ آپ اور دو چار ساتھی آ جائیں اور کھانا تیار ہے، میری بیوی نے پکایا ہے۔ اور میں کتنے لوگوں کا ایک بکری ہے جو ہے آپ نے اعلان کر دیا، سبحان اللہ، جاوا کا دعوت ہے، تذکیرہ، نصیحت ہے اس کے اندر۔ اللہ کسی کو اکیلا چھوڑتے نہیں، مشقت میں چھوڑتے نہیں، تو آپ نے دعوت ہے۔ جابر پریشان ہو گئے، جب وہ گھر کے بیوی کرنے لگی، وہ الفاظ آتے ہیں کہ تو ہلاک ہو جائے، اس جابر کو کہہ رہی ہے تو ہلاک ہو جائے، تو ہلاک 3 دفعہ کہا، تجھے کہا تھا اللہ کے نبی کے لیے، تو پوری قوم کو لے کر آ گیا۔ وہ کہتے ہیں صاحب کہ وہ 1000 لوگ تھے، کسی کا 900 لوگ تھے، کسی نے کہا 700 لوگ تھے، جو ان کے ساتھ آ گئے۔ اور میں اس کی بیوی کو کہ ہنڈیا سے اوپر تم نے ڈھکن کیوں چھیڑنا،
اور جو روٹیاں آٹا گوندے اس کو نہ چھیڑنا، یہاں پر لعاب ڈالا، اور وہ جو ہنڈیا سے آپ سالن دیتے گئے، اور وہ آپ نے روٹیاں پکاتے جاؤ، ایک کسی اور عورت کو ساتھ لے کر آؤ اور روٹیاں پکتی چلیں گی، وہ سب نے کھانا پیٹ بھر کھایا۔ اور میں مدینہ میں بانٹ دو، لوگوں کو بانٹ دو، آپ کے کسی محلے والے ان کو بانٹ دو، وہ بانٹا گیا۔ یعنی موضوع ظہور پذیر ہوتے ہیں، انسان جب دین کے لیے لڑتا ہے، جڑتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ جو ہے ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ اس میں کسی کو مشقت ڈالا گیا، اللہ تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، ایک اس کے بعد ثانیہ پیدا ہو جاتی ہے، رات پیدا ہو جاتی ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات والارض، اتارا گیا ہے کس کی طرف سے؟ جس نے زمینوں اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ پیدا کرنے والا وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا۔ اور وہ یہ ہم دیکھتے ہیں نا، مگر مکی صورت، یہ مکی صورت ہے، اگر اب ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اگر آپ جائزہ لیں تو جتنے یہ احکام نازل ہوئے نا، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، وراثت کے مسائل ہیں اور ماں باپ کے مسائل ہیں، اور اتنی حدیثوں کا یہ امبال لگا ہوا ہے، یہ سب مدنی زندگی کے اندر آئے ہیں۔ اور جو 13 سال مکی زندگی ہے نا، اس میں احکام نازل نہیں، اس میں کیا ہوا؟ آپ نے توحید کی دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اصلاح لوگوں کی ہے، لوگوں ہٹ کے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ الرحمن، اس زمین و آسمان مالک اللہ تعالیٰ ہے، تم کہاں آگے جا رہے ہو؟ کون مالک ہے زمین و آسمان کا؟ تم جن کو دیوی دیوتا بنا رکھا ہے وہ مالک ہے؟ ہمیں الرحمن، اللہ جو بلند آسمان ہے، وہ ان کو جو پیدا کرنے والے وہ اللہ ہی ہے، تم کہاں آگے جا رہے ہو؟ یعنی 13 سال زندگی میں آپ نے توحید کی دعوت دی ہے لوگوں کو، ان غلط کیسے چھڑانے کی کوشش کی ہے کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ ہی مبوحال خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی حاضر و مشکل کشا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان مستوی ہوا عرش پر۔ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے۔ جیسے آپ نے لونڈی سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ میں اس کو ذات کا بھی مسلمان ہے، یعنی یہ ایمان رکھنا کہ اللہ عرش پر ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ، ہر انسان وحدت وجود جو قیدہ وہ کیا ہے؟ اللہ ہر جاندار کے اندر موجود ہے، جو بھی جہاں بھی ہے جگہ، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم نے اللہ عرش کے اوپر ہے۔ جیسے امام مالک سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کہاں پر ہے، کیسا ہے؟ وہ مجلس ہی ایسے حدیث کی پڑھا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، تو وہ کہنا آپ نے فرمایا، کہتا جی عرش، اللہ کا عرش پہ کیسے ہے، کہاں پر ہے، اللہ کا عرش کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ معلوم ہے کہ اللہ ہے، اللہ معلوم ہے عرش پر اللہ ہے، اور یہ چیز مجہول ہے، یعنی کیفا، کہ وہ کہاں پر ہے، کیسے ہے، اس کا وجود کیسے، وہ کیسے بیٹھا ہے، تحت عرش کہاں پر ہے، یہ مجہول بات ہے، تمہیں اس کو کیا لینا دینا؟ فرمایا جو اس کے بارے میں سوال کرو بدعتی ہے، اور میں اس کو میری محفل سے نکال دو۔ اس کو امام مالک نے اپنی محفل اٹھا دیا کہ اس کو نکال دو یہاں سے، یعنی جس چیز کا تجھے پوچھے نہیں جانا تو اس کے اندر قرید رہا ہے کہ کیسے ہے، کہاں پر ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، اللہ عرش پر ہے، اس کی شان ہے، اس کی شیان جیسے اس کے لائق ہے، وہ آسمان کے اوپر ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور جو ان کے درمیان میں ہے، اور جو زمین کے نیچے ہے۔ سوال پیچھے اللہ چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے، کیا توحید ہے؟ اس کو پڑھو سمجھ آتی نا؟ تم کس کو معبود بنا رہے ہو؟ تم کس کو معبود کہتے ہو؟ کس کو حاجروا کہتے ہو؟ کس کو مشکل کہتے ہو؟ اور کس کو تم کہا اپنے تم نسبتیں کہاں جوڑ رکھی ہیں؟ اللہ نے 4 چیزوں کے 4 چیزوں کا فرمایا، آسمان، فرمایا زمین، اس کے درمیان، اور زمین کے نیچے، فرمایا سب کا مالک میں، وہی نہیں ہے۔ وہ پڑھو تو صحیح قرآن کو، قرآن پڑھو، یہ ہدایت دیتا ہے، یہ روشنی دکھاتا ہے، یہ فرقہ واریت سے ہٹاتا ہے، یہ فرقہ بازی سے انسان کو دور کر دیتا ہے، یہ انسان کا رخ سیدھا کر دیتا ہے۔ فرمایا اسی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں، جن کے درمیان میں کیا ہے؟ آسمان پہ فرشتے ہیں، درمیان میں کیا؟ جو پرندے اڑتے ہیں، جو سیارے ہیں، جو ستارے ہیں، جو کہکشاں جو گرتے ہیں، یہ سارا کچھ آسمان میں جو اڑتا ہے، وہ سارا کچھ اسی کے فرمایا جو زمین کے نیچے ہے۔ زمین نیچے کیا ہے؟ ہم کو پتہ ہی نہیں کیا کچھ ہے، کہاں تک ہے، انسان کی عقل جاتی نہیں کہاں تک ہے۔ فرمایا ان 4 چیزیں، اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ فرمایا آسمان، زمین، اس کے درمیان، اس کے نیچے جو کچھ ہے، فرمایا اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور تم بات اونچی کرو، اور یا تم کرو بات پوشیدہ بات کرو۔ سر کہتے ہیں پوشیدہ بات کو، انسان آرام سے بات کرے، راز سے کسی کو بتا دے، بات یہ خود بات کرے، خود ہی بول دے، اسے کہتے ہیں سر۔
اقفا کہتے ہیں کہ انسان سے دل میں سوچے، کسی سے کہے کچھ نہ، یا وہ ابھی اس نے سوچنا ہو، فرمایا پوشیدہ بات وہ اقفا، یا اس نے دل میں بات ہو، فرمایا یعلم، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تم کو یہ نہ چھوڑتے نہیں ہے، اللہ تجھ کو یہ نہ چھوڑ، تمہارے اللہ فرمایا جب وہ قرآن پاک کی آیت نا کہ دنیا میں جو درخت ہے اس درخت کا ایک پتا وہ ٹوٹتا ہے، جہاں پر گرتا ہے تو رب کو پتا کہاں پر گر رہا ہے، کیسے گر رہا ہے، اللہ رب کی شان ہے نا۔ فرمایا دیکھو کیا لوگ پتہ کدھر بھاگا، بھائی سنتے ہی نہیں، اللہ بھائی سنتا ہی نہیں۔ فرمایا میں تو اونچی کیا ہے، تو آسا کیا ہے، تو دل میں سوچ، میں جانتا اس کو، تو آ تو صحیح میرے پاس، تو مجھے پکار تو صحیح، اور مجھ کو اکیلا سمجھ تو صحیح، وحدہ لا شریک مجھے مان تو صحیح، میں تو یہ بات مانوں گا۔ اور جب تو وسیلے لے کر آ جاتا ہے، وہ اس کی میری اس کے آگے، اس کے آگے وسیلے ڈالتا ہے میرے سامنے اور مجھے مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر میں تیری بات نہیں سنوں گا، پھر میں میرے اکیلا پکار، ڈٹ جا میرے آگے اور لڑ اور اڑ جا میرے، یا تجھ سے لینا ہے، پھر دے میں تیری بات سنتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، بار بار آتا ہے، یہ توحید کا ذکر ہے مکی دور کے اندر۔ فرمایا کہ اللہ الہ ہے، وہی مشکل کشا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے نام اچھے، کتنی بات آخر کہ اسی کے نام اچھے اچھے ہیں، اور سب نام اسی کے ہیں اچھے اچھے، اور تم کو جس وقت زندگی کے اندر جب کبھی جیسی ضرورت ہونا، وہ ویسے اللہ کا نام ہے، اس نام کا وسیلہ دے لو، 99 نام اللہ کے، ان کو یاد کر لو۔ فرمایا جیسی ضرورت ہے، جیسی تمہیں محتاجی ہے، جیسی تم مشکل میں ہو، جیسی تم پریشانی میں ہو، اس نام کا اللہ کو حوالہ وسیلہ دے دو، یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو جبار ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو رزق دینے رازق ہے، دینے والا ہے، اور تم کو جس چیز کی ضرورت دنیا کی ضرورت ہے مجھے اس نام سے پکارو، اور سارے نام میرے اچھے اچھے ہیں، میں سنتا ہوں، میں تو دیتا ہوں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے نام اچھے اچھے ہیں، اسی کے کام اچھے اچھے ہیں، اسی کی شان اچھی ہے، اسی کی معاملات ہیں، وہ ہمیں دینے والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمتیں ہیں، وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ اچھا ہے، وہ جو بیان کرتا ہے وہ اچھا ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر بلائی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰ ما انزلنا، نہیں ہم نے اتارا، علیک آپ پر، القرآن قرآن کو، لتشقیٰ یہ کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، الا مگر تذکرہ نصیحت ہے، لمن اس کے لیے، یخشا جو ڈر گیا، تنزیلا اتارا گیا ہے، ممن اس سے جو، خلق الارض پیدا کیا زمین کو، والسماوات العلی اور بلند آسمانوں کو، الرحمن رحمان، علی العرش اوپر عرش کے، استوا قائم ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وما بینہما اور جو ان کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر تو بات کرے اونچی، فَإِنَّهُ بس بے شک وہ، يَعْلَمُ وہ جانتا ہے، السِّرَّ پوشیدہ، وَأَخْفَى اور خفیہ بات کو، اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا ہو مگر وہی، لہو اسی کے لیے ہیں، الاسماء نام، الحسنی اچھے اچھے۔ صدق اللہ العظیم۔